www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اور تعالی جل شانہ نے انسان کو وجود دینے سے پہلے ایک اور مخلوق بنائی تھی. اس مخلوق کو جن کہا جاتا ہے. اس سرزمین کو بنانے کے بعد ہم پہلی مخلوق نہیں ہیں، ہم سے پہلے ایک مخلوق تھی اور اس کو جن کہا جاتا ہے. گویا جنوں کی دنیا اس زمین کے اوپر تھی. کتنی مدت رہی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تاریخ میں، روایات میں اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ملتا. اور حقیقت یہ ہے کہ جس چیز سے اللہ اس کے رسول بیان نہیں فرماتے اسے ہمیں بہت کریدنے کی ضرورت نہیں ہوتی. میں آپ کو مثال دوں. تعالی شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ تعالی جل شانہ و من والہ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو یہ کہا کہ یہ پوری جنت ہے، جہاں چاہے کھاؤ پیو ٹہلو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اب آدم و حوا نے وہ درخت جو بھی چیز تھی کھا لیا اس کو. قرآن صرف یہ کہتا ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. اب یہ درخت کس کا تھا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. خامخواہ کے لیے یوں کہنا کہ وہ گیہوں کا تھا، وہ انجیر کا تھا، وہ فلاں کا تھا، وہ فلاں کا تھا، جب نہ قرآن نے بیان کیا نہ حدیث نے بیان کیا تو ہمیں پھر اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا قرآن کہتا ہے اسی پر ایمان لے آؤ. مومن اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول کی بات پر ایمان لے آئے. جتنی بات اللہ کے رسول نے بتائی ہمارا اس پر ایمان ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں کو بھیجا اور بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی. یعنی بعض رسولوں کا مقام بڑا ہے اور بعضوں کا ان کے نیچے ہے. لیکن ساتھ ساتھ قرآن نے یہ بھی بیان کیا منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. کچھ نبیوں کے ہم نے نام قرآن میں لیے ہیں اور کچھ نبیوں کے نام نہیں لیے. قرآن میں بہت کم نبیوں کے نام آئے ہیں، ورنہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم تو 1,24,000 یا اس سے بھی زیادہ دنیا میں آئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 1,24,000 انبیاء کا تذکرہ ناموں کے ساتھ نہیں فرمایا. مومن کو یہ کہا گیا ہے کہ تو اجمالاً یہ ایمان لے آیا اللہ جتنے تیرے نبی ہیں سب پر میرا ایمان ہے.
چاہے مجھے نام معلوم ہو، نام معلوم نہ ہو، ہسٹری معلوم ہو، ہسٹری معلوم نہ ہو، ان کی امت معلوم ہو، ان کی امت معلوم نہ ہو، میں سب پر ایمان رکھتا ہوں۔ مومن اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ، اللہ کے رسول کے ہر بات پر ایمان لے آئے۔ اور بلا وہ مومن کیا ہے جو اشکال کرے، جو سوال کرے، جو وائی کہے۔ فورین میں ہم نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے بھی کچھ بھی بات کرو وائی۔ ہم نے کینیڈا میں دیکھا، ہم نے انگلینڈ میں دیکھا، کوئی بھی بات آپ ان کے سامنے رکھو وائی، کیوں ایسا؟ ارے بابا کیوں ایسا کیا ہے؟ قرآن حدیث نے جو بات کہہ دی اسے ہمیں تسلیم کر لینا ہے، چاہے وہ میری اور آپ کی سمجھ میں آوے یا نہ آئے، اس لیے کہ ہماری عقلیں محدود ہیں اور اللہ کی ذات لامحدود ہے، اور لامحدود ذات کی باتیں ہماری عقلوں میں نہیں آ سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ذہن منتقل ہوا قرآن کی ایک تفسیر کی طرف۔ اب تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب شروع میں وحی اترتی تھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ خوف رہتا تھا، یہ خطرہ رہتا تھا کہ وحی کا کوئی لفظ رہ نہ جائے، تو جبریل کے ساتھ ساتھ حضرت بھی پڑھتے تھے۔ جیسے آپ نے حافظ ہونے والے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ استاد جب پڑھتا ہے تو استاد کے ساتھ بچہ بھی پڑھتا ہے کہ کوئی لفظ رہنے نہ پائے، تو حضرت بھی ساتھ ساتھ پڑھتے تھے جبریل امین کے ساتھ۔ تو اللہ نے یہ آیت اتاری اور یوں فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، اپنی زبان کو حرکت نہ دو جلدی حاصل کرنے کے لیے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، جب جبریل پڑھیں آپ خاموشی کے ساتھ سنو، آپ کے سینے پر، آپ کے دل میں اس قرآن کو جما دینا یہ تیرے رب کا کام ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ، اور قرآن کا معنی ہوتا ہے جمع دینا۔ یہ قرآن کو ہم قرآن کیوں کہتے ہیں؟ یہ قرآن کو قرآن اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں قرآن کو جمع دیا گیا، آیتوں کو آیتوں کے ساتھ، صورتوں کو صورتوں کے ساتھ جمایا گیا، اس لیے اس کا نام قرآن رکھا گیا۔ ورنہ زندگیاں پوری ہو جاتی ہے، ہمیں قرآن کا میننگ بھی خبر نہیں ہوتا کہ قرآن کیوں کہتے ہیں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم اس قرآن کو تمہارے سینے پر، تمہارے دل میں جما دیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو اب آپ کا کام یہ ہوگا کہ آپ اس قرآن کی اتباع کیجیے۔ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اے پیغمبر اس کے معانی کو بیان کرنا یہ بھی تیرے رب کا کام ہے، تیرے دل کے ذریعے سے اس کے معانی کو بیان کروائے گا۔ معلوم ہوتا ہے الفاظ بھی اللہ نے اتارے اور قرآن کے معانی بھی اللہ نے اتارے۔ یہ آیت یہ بتا رہی ہے ثم ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ یہ تو نبی علیہ السلام کو کہا گیا۔ اب یہاں ایک سوال ہو گیا، ہم جیسے پگلے لوگوں کو سوال ہوگا۔ سوال یہ ہوگا کہ اس آیت سے پہلے بھی اللہ قرآن کا قیامت کا بیان کر رہا ہے، اب تعالیٰ اس سے پہلے بھی اس طرح کہہ رہا ہے کہ انسان جلدی نہ کر، نامہ اعمال کو کھول دیکھ، اس کو قیامت کا بیان ہے۔ اور جہاں یہ آیت پوری ہوتی ہے کہ پھر قیامت کا بیان اللہ نے شروع کر دیا، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، پھر اللہ نے قیامت کا بیان شروع کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو بڑی ترتیب سے آیا، تو یہاں ترتیب کہاں چلی گئی؟ پہلے بھی قیامت، پیچھے بھی قیامت،
بیچ میں نبی کا مسئلہ آ گیا، اس کو ما قبل ما بعد، شروع اور اخیر سے تعلق کیا ہے؟ اوہو، دنیا کی ایک قوم جو پاگل قوم ہے، جن کو شیعہ کہا جاتا ہے، انہوں نے تو یوں کہہ دیا کہ ہاں اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ عثمان نے اور صحابہ نے قرآن جمع کرنے کے موقع پر کچھ آیتوں میں گڑبڑی کر کے نکال دی ہے۔ اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں، دیکھو یہ ترتیب کے خلاف یہاں آ گیا۔ ہم ان کو اہل سنت والجماعت ان کو جواب دے رہے ہیں کہ اگر ہماری عقل میں مضمون نہ آئے تو ہماری عقل کا قصور ہے کہ ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آیا، ربط سمجھ میں نہیں آیا۔ اب جو ربط بیان کیا قابرین، محدثین، مفسرین نے، اگر میں انہی ربط کو یہاں بیان کروں گا تو صبح ہو جائے گی۔ وہ ایک تفسیر ہے لمبی چوڑی۔ میں صرف موقع کی مناسبت سے ایک بات بیان کرتا ہوں کہ اب تعالی جل شانہ نے اس سے پہلے قیامت کا بیان کیا اور اس میں یوں کہا کہ انسان قیامت میں اپنے نامہ اعمال کو جب ہاتھ میں دیا جائے گا تو یہ جلدی جلدی پڑھنا شروع کرے گا۔ جیسے دنیا میں چھپانے کے لیے انسان جلدی جلدی پڑھتا ہے۔ بچے بعض مرتبہ حافظ جب بنتے ہیں نا حافظ صاحب کے پاس، اور دیکھا کہ حافظ صاحب کی توجہ ادھر ہے تو یہ بچہ آگے ہو جاتا ہے۔ ہم بھی ایسا کرتے تھے بچپن میں۔ ہمارے حافظ صاحب بھی جب قرآن سنتے تھے ہم سے تو 3 کو سنتے تھے، تو جو مشکل رکوع ہوتا تھا نا تو اب ہمیں ہی صفحہ بھی پلٹانا ہوتا ہے تو 2 صفحے آگے پلٹا دیتے تھے اور اوپر سے شروع کر دیتے تھے۔ حافظ صاحب کو کچھ پتا ہی نہیں کہ ہم نے کیا کر ڈالا۔ تو بچہ جو اچھا اسی طرح تراویح بھی پڑھاتے ہیں اور جہاں مشکل رکوع آتا ہے تو اس کو تیز پڑھتا ہے۔ بچہ جو ہے اس کو تیز پڑھتا ہے تاکہ بھول اپنی چھپا دے۔ تو قیامت کے دن انسان اپنے نامہ اعمال کو جلدی جلدی پڑھنا شروع کرے گا، تیز پڑھنا شروع کرے گا، تو حق تعالی شان فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، تیرے تیز پڑھنے سے، جلدی پڑھنے سے تیرے گناہ چھپ نہیں سکتے۔ تو مثال لے لے میری کہ میں نے دنیا میں ان پر بے پڑھا ہوا امی محمد کے سامنے ایک مرتبہ جبریل نے پڑھا اور سینے پر قرآن کو جمع کر دیا، وہ تیرے نامہ اعمال کے گناہ کو مٹا کیسے سکتا ہے؟ مثال بیان فرمائی۔ اور اس کے لیے اس آیت کو اللہ تعالیٰ لے آیا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا۔ قرآن تو قرآن ہے میرے بھائیو، قرآن ہے۔ خدا پاک کی قسم، یہ قصے اور لطیفوں سے نکلو اور اللہ کے قرآن کو سنو، احادیث مبارکہ کو سمجھو، دل پر ایک چوٹ کر جاتا ہے، دل پر ایک دھکا دے دیتا ہے، زندگی کو بنا دیتا ہے۔ اور شوق اور لگن ہو تو حق تعالیٰ بے سمجھے بھی قرآن سنتے ہی رلا دیتا ہے۔ اگر لگن ہو، شوق ہو تو بغیر سمجھے بھی قرآن رلا دیتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بہت قرات سنی قاری عبد الباسط صاحب علیہ الرحمہ کی، لوگ قاری باسط کہتے ہیں، باسط تو اللہ کا نام ہے، وہ عبد الباسط تھے، باسط نہیں تھے۔ باسط اللہ ہے، وہ عبد الباسط تھے، باسط کے بندے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسیا میں ایک مرتبہ ایک کانفرنس ہو رہی تھی، اس میں مصر کے پریزیڈنٹ کو بھی دعوت تھی، تو مصر کے پریزیڈنٹ کا مجھ پر فون آیا۔ قاری عبد الباسط نے اپنے حالات میں ان کے بیٹے نے جو اپنے باپ کی سوانح لکھی، ان کی زندگی لکھی، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ مجھ پر فون آیا کہ ہمیں رسیا چلنا ہے۔ رسیا آپ جانتے ہیں کہ ناستک ملک ہے، دہریہ ہے، وہ زمانے کو اللہ مانتے ہیں، حقیقت اللہ کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں بس زمانہ چل رہا ہے۔ تو پریزیڈنٹ نے بلا کر یوں کہا عبد الباسط صاحب سے کہ ہمیں رسیا چلنا ہے، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے، وہاں کانفرنس ہے اور
کانفرنس کے اختتام پر ایک پروگرام ہے، اس پروگرام کے اندر تمام مذہب کے لوگوں کو اپنی اپنی کتاب پڑھنا ہے، تو یہودیت، عیسائیت، ہندویت، سکھ، جتنے مذاہب دنیا میں ہیں وہ سب اپنے علماء کو لے کر آ رہے ہیں، تو میں آپ کو ساتھ لے کر چلتا ہوں اس لیے کہ آپ کو قرآن پڑھنا ہے۔ قاری عبدالباسط صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں چلا۔ ہم وہاں پہنچے اور 2 دن کی کانفرنس پوری ہوئی اور تیسرے دن یہ پروگرام تھا، اور بڑے بڑے وزراء اور پریزیڈنٹ اور پی ایم اور جو پرائم منسٹر تھے کئی ملکوں سے آئے ہوئے وہ سب بیٹھے ہوئے، اور ہر پادری، ہر عالم، ہر مذہب کا جاننے والا وہ آ کر کے اپنا قرآن، اپنی کتاب پڑھ رہا ہے، اپنی جو کتاب اپنے دم سے ہوتی ہے وہ پڑھ رہا ہے۔ قاری عبدالباسط صاحب کہتے ہیں کہ میرا نمبر بالکل اخیر میں تھا، اس لیے کہ ویسے بھی لوگ اسلام کو پیچھے رکھتے ہیں، تو میرے قرآن کو بھی پیچھے رکھا، مجھے بھی پیچھے رکھا، میرا نمبر بالکل اخیر میں تھا۔ لیکن لوگ متحیر سے بیٹھے ہوئے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ قرآن ہوتا ہے کیسا۔ بڑا مجمع تھا، قاری عبدالباسط کا ایک لب و لہجہ تھا، ایک طرز تھا پڑھنے کا، جب وہ کھینچتے تھے تو کئی آیتوں تک کھینچتے چلے جاتے تھے، اور مجمع اللہ اللہ اور اش کرتا رہتا تھا۔ اب جو قاری صاحب نے پڑھنا شروع کیا تو لکھتے ہیں کہ میں نے جب سانس لیا بیچ میں اور میں نے یوں گردن اٹھائی تو میری نظر رسیا کے پریزیڈنٹ پر پڑی، تو میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، وہ رو رہا ہے۔ تو میں نے بغور دیکھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری نگاہ غلطی کر رہی ہے۔ وہ مصر کے پریزیڈنٹ کے بازو میں بیٹھا تھا، میں نے صرف بہانہ بنایا میرے پریزیڈنٹ کا، اور میں نے ان کو عربی میں یوں کہا کہ انا اقرا شیخ، میں پڑھ رہا ہوں، آپ توجہ فرمائیں۔ لیکن میری نظر جو ہے وہ رسیا کے پریزیڈنٹ کو دیکھنے کی تھی، تو میں نے دیکھا کہ وہ واقعتاً رو رہا ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا اثر غیر مسلم پر بھی پڑ کے رہتا ہے۔ بے شمار واقعات ہے، بے شمار واقعات ہے۔ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب نبر اللہ مرقدہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب بہت بیمار ہو گئے اور بیماری لا علاج لگ گئی، اور ڈاکٹروں نے ہاتھ اٹھا لیا، اور وہ تھے ہندو۔ ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ میرے پاس ایک علاج ہے، اگر آپ کہیں تو میں کروں، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر اس علاج کے ذریعے سے آپ کو شفا ہو جاتی ہے تو آپ کو میری بات قبول کرنا ہوگا۔ کہا اچھی بات ہے۔ تو بیوی نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد کچھ دم کرنا شروع کیا، کچھ پڑھ کر کے دم کرنا شروع کیا، اور پانی پلانا شروع کیا۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، قدرے افاقہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ مہینہ گزرا تو بالکل افاقہ ہو گیا، اور وہ آدمی چلتا پھرتا ہو گیا جو لا علاج بیماری کے اندر تھا۔ تو شوہر نے کہا کہ ایسا کون سا تو جو دم کر رہی ہے، کیا بول رہی ہے تو کیا پڑھ رہی ہے، وہ تو مجھے تو بتا۔ تو اس نے کہا پہلے میری بات راز میں رکھو گے؟ کہا میں مسلمان ہو چکی ہوں، اور مسلمان بھی ہوئی ہوں اپنے محلے کے مولوی صاحب کے ہاتھ پر، اور ایمان اس طرح پر مجھ میں آیا کہ میں جو ان کے جمعہ کے بیانات کو سنتی رہتی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو توفیق دے دی، لیکن چونکہ آپ بہت کٹر ہیں اپنے مذہب کے اندر، میں نے آپ کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ بہرحال میں ایمان لا چکی ہوں۔ اب میں نے جو کچھ آپ کے اوپر پڑھا ہے وہ قرآن کریم کی ایک سورت ہے، اس سورت کا نام ہے علم نشرح۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ اور یاد رکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم نشرح کی سورت 7 مرتبہ پانی پر دم کر کے روزانہ بیمار کو پلاؤ گے، علی فرماتے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ ہفتے میں شفا دے کر رہے گا۔ علم نشرح کی صورت۔ ہمیں اپنے قرآن پر یقین نہیں آیا، ہمیں اپنے قرآن پر یقین نہیں آیا، تو علم نشرح کی صورت میں نے پڑھی اور تمہیں دم کیا۔ اب میری شرط آپ پوری کیجیے۔ آپ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں بات، تو کہا آپ مسلمان ہو جائیے۔ تو
تو شوہر نے کہا کہ بھلا جس قرآن کی برکت سے مجھے شفا ہو گئی میں اسے قبول کیوں نہیں کروں گا؟ تعالی شانہ نے اس کو ایمان نصیب فرمایا۔ قرآن وہ دولت ہے، شرط یہ ہے کہ ہمیں شوق پیدا ہو جائے۔ اگر شوق نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اور شوق ہے تو سب کچھ۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند آج کے سلسلے میں لکھا ہے کہ آج کے پڑوس میں ایک بنیا رہتا تھا اور وہ مر گیا، اور مرنے کے بعد خود حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ وہ بنیا، وہ غیر مسلم، وہ دکاندار جو ہے وہ جنت میں ٹہر رہا ہے، غیر مسلم بنیا ہے اور وہ جنت میں ٹہر رہا ہے۔ قاری صاحب حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو خواب میں پوچھا، لالا جی، یو پی کی زبان میں لالا جی کہتے ہیں، کہا لالا جی آپ تو غیر مسلم تھے، ایمان ویمان تو تھا نہیں، یہ آپ جنت میں کیسے پہنچ گئے؟ تو اس بنیے نے کہا کہ میں تمہاری پڑوس میں رہتا تھا اور تمہارا روزانہ ذکر سنتا تھا اور تمہارا قرآن سنتا تھا تو میرے دل پر جھٹکا لگتا تھا۔ میں نے اپنے موت سے 2-4 دن پہلے میں نے کہا قاسم کے اللہ پر میں ایمان لاتا ہوں، قاسم کے رب پر میں ایمان لاتا ہوں۔ بس اس کے 2-4 دن کے بعد میری موت ہو گئی، میرے ایمان کا پتہ کسی کو نہیں تھا، حق تعالی نے میرے اسی ایمان کی وجہ سے مجھے جنت عطا کر دی۔ میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ قرآن وہ جاذبیت والی کتاب ہے کہ اگر اس قرآن کے ساتھ کوئی لگتا ہے تو قرآن اس کے دل کو ہلا دیتا ہے، اس کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ اسی لیے تو میں آپ کو ایک عجیب و غریب بات سناؤں۔ قرآن کریم کے اندر حق تعالی جل شانہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر اترتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اب آپ کہو گے کہ ہمارا دل ریزہ ریزہ کیوں نہیں ہوتا؟ ارے یہ تو قلب محمدی سے فلٹر ہو کر آیا ہے، ورنہ تم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ تو محمد کے قلب سے فلٹر ہو کر آیا ہے۔ اس محمد کو پوچھو کہ تجھ پر وحی اترتی تھی تو تیرا کیا حال ہوتا تھا؟ وہ پسینے سے تربتر ہو جاتے تھے۔ ان کا پاؤں انس پر گرا تو انس فرماتے ہیں مجھے میرے پاؤں کے فتنے کا اندیشہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ سے پوچھو، بخاری شریف کی روایت میں سخت سردی کے زمانے میں میرے نبی پسینے سے تربتر ہو جایا کرتے تھے، وہ وحی کی کیفیت ہوتی تھی۔ بھلا یہ تو قلب محمدی سے فلٹر ہو کر آیا ہے، اس لیے ہم برداشت کر رہے ہیں، ورنہ خدا پاک کی قسم سیدھا اگر یہ قرآن اترتا تو وہ معمولی تجلی جو ناخن کا 100واں حصہ موسیٰ جیسا موسیٰ برداشت نہیں کر سکا، ہم اس کے کلام کو کیسے برداشت کریں گے؟ یہ کلام ہم کیسے برداشت کر لیں گے؟ کلام خداوندی تو کلام خداوندی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وہاں سے فلٹر ہو کر آیا، ہم لائق بن گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بات ذہن میں آئی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھتے تھے تو روایتوں میں ہے کہ تہجد پڑھنے کے بعد فجر سے پہلے حضرت زمین پر تھوڑی دیر لیٹ جاتے تھے۔ اگر کوئی بیوی بیدار ہوتی ٹھیک ہے، ورنہ آپ زمین پر تھوڑی دیر لیٹ جاتے تھے۔ اب کچھ لوگوں نے آج کل اس کو کہہ دیا سنت ہے سنت ہے سنت ہے۔ ارے احمقو، ذرا حدیث تو سمجھو، تم اتنی دیر پہلے تہجد میں کھڑے تو رہو۔ یہ تو کھڑے ورے رہتے نہیں، خراتے لیتے ہیں 6 بجے تک اور پھر وضو کر کے مسجد میں سو جاتے۔ کہتے ہیں نبی سوتے تھے، نبی تو اس لیے سوئے ہیں کہ رات 2 بجے سے کھڑے تھے، پھر فجر کی نماز پڑھانا ہے اور لمبی قرات کرنا ہے تو تھوڑی سی کمر سیدھی ہو جائے، اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے۔ کہاں تم اور کہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہیں پر صوفیہ نے ایک وجہ لکھی ہے، حضرات صوفیہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت زمین پر اس لیے بھی لیٹ جاتے تھے کہ حضرت اپنی تہجد کے اندر ملائے اعلیٰ پر پہنچ جاتے تھے، بہت اوپر پہنچ جاتے تھے۔ جسم آپ کا یہاں ہوتا تھا، روح اوپر ہوتی تھی، آپ ملائے اعلیٰ میں پہنچتے ہیں۔ ارے کبھی کبھی آپ بھی جب خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتے ہیں نا تو کبھی آپ کی روح اور آپ کا دل بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ آپ نے خود اپنی کیفیتوں کو محسوس کیا ہوگا کہ کبھی جب جی لگ جاتا ہے تو ایسا جی لگتا ہے کہ نماز چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ فرمایا حضرت زمین پر اس لیے لیٹ جاتے تھے کہ
کہ تہجد میں آپ ملأ اعلیٰ پر. بخاری شریف میں روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضور کے پیچھے تہجد میں کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر ہوئی، حضرت فرماتے میرے دل میں برے خیال آئے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے برے خیال آئے. شاگرد پوچھ رہا ہے کہ حضرت کیا برے خیال آئے؟ فرمایا برا خیال یہ آیا، جی میں آیا کہ میں نماز توڑ کر چلا جاؤں، اس لیے کہ اتنا لمبا قیام مجھ سے نہیں ہو سکتا. حضرت کا قیام تو بہت لمبا. کتنا لمبا؟ بخاری شریف میں ہے کہ پاؤں مبارک ورم کر جاتے تھے، خون اترتا تھا. فتت بعض روایتوں میں تو یہاں تک آیا کہ کبھی کبھی خون نکلنے لگتا تھا. اور یہی وہ چیز تھی جو دیکھی نہیں گئی حضرت عائشہ سے. پاک باز بیوی، باصفا بیوی، باوفا بیوی. اللہ کے نبی کی بیویاں بھی ایسی ہی تھی، بڑی باوفا. جب عائشہ پر الزام لگا، مجھے واقعہ تفصیلی نہیں بیان کرنا ہے، الزام جب لگا ہے تو قرآن نے ایک آیت اتاری. عائشہ کی برات میں 17 آیتیں اتری، اس میں ایک آیت ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ واجر کریم. میرے پیغمبر، میرا آسمانی فیصلہ یہ ہوتا ہے، میں نالائق مرد کو نالائق عورت دیتا ہوں اور نالائق عورت کو نالائق مرد دیتا ہوں. پاک تینت مرد کو پاک تینت عورت دیتا ہوں اور پاک تینت عورت کو پاک تینت مرد دیتا ہوں. میرے محبوب، جب تو پاک تینت ہے تو تیری عائشہ بری کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ اشارہ تھا کہ جب تو پاک تینت ہے تو تیری عائشہ خراب کیسے ہو سکتی ہے. یہ بیکار کا الزام ہے، یہ غلط الزام ہے جو حضرت عائشہ کے اوپر لگایا گیا. بہرحال باصفا اور باوفا عورتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی تھی. اسی لیے قرآن کے ایک لطیفے پر آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری عورتوں کا تذکرہ کیا، لیکن جب بھی ان عورتوں کا تذکرہ کیا، حق تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ نے امرأۃن کا لفظ بولا. امرأۃ نوح، نوح کی بیوی. امرأۃ لوط، لوط کی بیوی. امرأۃ موسیٰ، موسیٰ کی بیوی. امرأۃ عزیز مصر، عزیز مصر کی بیوی. امرأۃن. جتنے تذکرے عورت کے ہوئے امرأۃن. امرأۃن کا معنی بھی بیوی ہوتا ہے. اور میرے نبی کی بیویوں کا جب تذکرہ ہوا، نوح کی بیوی کا تذکرہ امرأۃن، لوط کی بیوی کا تذکرہ امرأۃن، عزیز مصر کی بیوی کا تذکرہ امرأۃن، فرعون کی بیوی کا تذکرہ امرأۃن، سب امرأۃن. اور جب ہمارے نبی علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ قرآن نے کیا تو اللہ نے قرآن فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، زوجہ سے تعبیر کیا. مفسرین لکھتے ہیں کہ زوجہ کا نام بھی بیوی، امرأۃن کا معنی بھی بیوی، تو ان سب عورتوں پر امرأۃن کیوں کہا اور ہمارے نبی کی بیوی پر زوجہ کیوں کہا؟ فرمایا زوجہ اور بیوی میں، زوجہ اور امرأۃن میں فرق ہے. زوجہ اور امرأۃن میں فرق ہے. امرأۃن اس عورت کو کہتے ہیں جو نکاح میں تو آئی لیکن شوہر کی وفادار نہ رہی. جو نکاح میں آئی لیکن شوہر کی وفادار نہیں. نوح کی بیوی نوح کے نکاح میں ہے، بچے بھی ہوئے لیکن نوح پر ایمان نہیں لائی. لوط کی بیوی لوط کے نکاح میں ہے لیکن لوط علیہ السلام کے خلاف سازش کرنے والی آپ ہی کی بیوی اور آپ پر ایمان نہیں لائی. فرعون کی بیوی فرعون کے نکاح میں ہے لیکن ایک وقت آیا کہ وہ ایمان لے آئی اور چھوڑ دیا فرعون کو. امرأۃن اس کو کہتے ہیں کہ جو شوہر کے نکاح میں آئی لیکن وفادار نہیں رہی، اور زوجہ اس کو کہتے ہیں کہ جو نکاح میں آنے کے بعد
اب مکمل طور پر اپنے شوہر کی وفادار بن کر کے رہے، ان کی اطاعت گزار بن کر کے رہے، اس کو کہا جاتا ہے زوجہ۔ میرے نبی کی ساری بیویاں زوجہ تھی، اس لیے اس کو زوجہ کہا گیا، وفادار تھی اس لیے ان کو زوجہ کہا گیا۔ میں کبھی کبھی مستورات کے بیان میں کہہ دیا کرتا ہوں، اللہ ہماری بیویوں کو زوجہ بنائے، سب امراتن ہے، جتنی ہے سب امراتن ہے، وفاداری کا نام ہی نہیں ہے۔ ذرا سا مسئلہ ہوا، ذرا سا کوئی مسئلہ ہوا، روایتوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لو احسنت احداہن الدہر، فرمایا ان پر ساری زندگی احسان کرو، بیوی پر ساری زندگی احسان کرو، ایک مرتبہ اس کا دیوان ہوا اور تم نے پورا نہیں کیا، کسی وجہ سے کوئی مجبوری تھی اور تم نے نہیں کیا، تو نبی علیہ السلام 1400 سال پہلے کہہ گئے کہ یہ فوراً تم کو یوں جواب دے گی، ما رأیت منک خیرا قط، میں نے ساری زندگی تم سے بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ یہ فوراً اس کا یہ جواب ہوگا۔ اور اس حدیث کی میں اکثر کہتا ہوں، اس حدیث کی تشریح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، سبھی آزمائے ہوئے ہیں، اس حدیث کے سبھی آزمائے ہوئے، عوام، خواص، علماء، مبلغین، جتنے لوگ ہیں نا، برے جوان، سبھی آزمائے ہوئے کہ ان کو ایک جواب، یہ جواب کبھی نہ کبھی تو ملا ہوگا کہ تمہارے گھر میں آنے کے بعد میں نے خیر دیکھی ہی نہیں، اور یہ جو کچھ ہے وہ بھی میرے باپ کے گھر کا ہے، فوراً اس کا جواب ہوتا ہے۔ تو حق تعالی جل شانہ وعم نوالہ ہماری بیویوں کو زوجہ بنائے، ان میں وفاداری ہو، شوہر کی اطاعت ہو، فرما برداری ہو، لیکن شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کے اس کے حقوق کو پورے کرے، اس کی رعایت کرے۔ آخر اللہ کے نبی نے اس حدیث میں جو بیان فرمایا کہ عورت تم کو یہ جواب دے گی، تو کیا اللہ کے نبی نے عورتوں کی برائی کے لیے یہ حدیث بیان کی؟ نہ، میرا نبی کبھی برائی نہیں کرتا۔ ارے آپ کو سمجھایا، مردوں آپ کو سمجھایا اللہ کے نبی نے، اس کی تو عادت ہے بولنے کی، تم صبر کر لینا، اس کی عادت ہے، تم صبر کر لینا۔ اگر تم نے بھی جواب دیا تو اس کا جواب تمہارا سوال، تمہارا جواب اس کا سوال، تمہارا گھر جہنم بن جائے گا۔ اگر اپنے گھر کو جنت بنانا ہے تو شوہر کو چاہیے کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، ہاں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ اور کیسا صبر؟ ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا، اللہ نے جس کو 4 چیزیں عطا فرمائی وہ نعمت عظما مل گئی۔ نمبر 1 فرمایا لسانا ذاکرا، ذکر کرنے والی زبان جس کو مل گئی، تو میں کرنے والی زبان نہیں، گالی گلوز والی زبان نہیں، غیبتوں والی زبان نہیں، برائیوں والی زبان نہیں۔ ہماری مجلس عام طور پر غیبتوں سے بری ہوئی ہے، بلکہ ہمیں چین نہیں پڑتا جب تک ہماری مجلس میں کسی کی غیبت نہ ہو، ہمیں مجلس پھیکی لگتی ہے غیبت کے بغیر تو۔ اور عورتوں کا مزاج، میں اکثر کہتا ہوں عورتوں کے مجمع میں کہ اگر مجھے کسی بات کو پہنچانا ہے تو اپنی بیوی کو کہہ دوں میں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دوں کسی کو کہنا مت، یہ ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں کسی کو کہنا مت، لیکن شام تک میں چوراہے پر بات پہنچ چکی ہوگی، کسی کو کہنا مت، کسی کو کہنا مت کرتے ہوئے۔ عورتوں کا مزاج، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد حضرت کے دل میں یہ آیا کہ شاید عورتوں تک میری بات نہیں پہنچی، تو حضرت عورتوں میں تشریف لے گئے اور عورتوں میں جا کر بیان دیا۔ حضرت نے یہ ارشاد فرمایا، یا معاشر النساء تصدقنا فإنی رأیتکن اکثر اہلہا النساء، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو، اس لیے کہ مجھے جب جہنم بتائی گئی معراج میں تو میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا، سب سے زیادہ عورتوں۔ تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہو گئی اور سوال کیا، لما یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب عورتیں کیوں جہنم میں جائیں گی؟
فرمایا عورتوں میں 2 برائیاں ہیں. نمبر 1 تکثرن اللعنہ و تکفرن العشیر، غیبتیں بہت کرتی ہے اور شوہر کی نافرمانی بہت کرتی ہے. ان 2 بنیادوں پر جہنم میں جائے گی. غیبت اتنی بدترین چیز ہے، اتنی بدترین چیز ہے کہ قرآن کریم میں حق تعالی جل شانہ نے غیبت کو اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر بتایا ہے. ہماری مجلسیں بھی خالی نہیں، عورتوں کی مجلسیں بھی خالی نہیں. اللہ جل شانہ اس عظیم برائی سے ہماری حفاظت فرمائے. بھائی ایک شعر میں سناؤں علامہ اقبال کا. اقبال نے بہت پیاری بات کہی ہے، دل پاک نہیں تو پاک ہو نہیں سکتا، ورنہ فرائض وضو تو آتے تھے ابلیس کو بھی بہت. یعنی ابلیس بھی وضو کے فرائض جانتا تھا، اسے بھی معلوم تھا کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے، لیکن اس کا دل صاف نہیں تھا. راندے درگاہ ہو گیا. مجھے وضو کے فرائض ظاہراً تو معلوم ہے، لیکن اپنے دل کو پاک کرنے کے فرائض انجام نہیں دیے. دل پاک نہیں تو پاک ہو نہیں سکتا، ورنہ وضو کے فرائض تو آتے تھے ابلیس کو بھی بہت. اللہ کرے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کرنے والے بنے. دلوں کو صاف کرنے والے نبی نے دلوں پر محنت کی ہے. الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. فرمایا خوب سن لو، تمہارا دل یہ ایک سردار ہے، یہ ٹھیک ہے تو بدن ٹھیک ہے، یہ بگڑ گیا تو پورا بدن بگڑ جائے گا. جب اس کی سوچ ہی غلط ہو گئی تو میرا دماغ غلط سوچے گا، کیسے گراؤں اس کو، کیسے ذلیل کروں اس کو، اس کی لڑکی کی زندگی کیسے پامال کروں، اس کی عزت پہ کیسے ہاتھ ڈالوں، اس کی دکان کیسے تباہ کروں. یہ خیال تب آئیں گے جب اندر میں بگڑا ہوا ہے. اور اگر یہ صحیح ہے تو اس صورت میں میں سوچوں گا گرتے ہوئے کو پکڑ لوں، اٹھا لوں، روتے ہوئے کو ہنسا دوں. بہت پیاری بات کہی، گرتے ہوئے کو کھڑے ہوئے کو گرانا تو ہر ایک کو آتا ہے، کمال تو یہ ہے کہ گرتے کو اٹھا لو. جو کھڑا ہے، جو باعزت ہے، جو شریف ہے، اس کو گرانا تو ہر انسان جانتا ہے. باقی جو گر چکا ہے، جو ذلیل ہو چکا، جو معاشرے میں گر چکا، جس کی بچی کے مسائل کھڑے ہو گئے، اصل تو یہ ہے کہ ہم اس کو پکڑ لیں، ہم اس کو عزت دیں، ہم اس کا احترام کریں، ہم اس کی دکان کے مسائل کو حل کریں. میرے بھائیوں، میرے نبی کے یہ طریقے تھے. میرے نبی نے چلتے ہوئے کو گرایا نہیں، گرے ہوئے کو اٹھایا ہے. ہاں، گرے ہوئے کو اٹھایا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت والوں کو ذلیل نہیں کیا. مکہ فتح ہو رہا ہے اور ایک ایک جماعت جا رہی ہے مکے کے اندر. ابو سفیان کھڑے ہیں پہاڑ کے اوپر، ایک بہت بڑی جماعت گزری. حضرت عباس ساتھ ہے. عباس سے پوچھا ابو سفیان نے، یہ کون سی جماعت آئی؟ فرمایا یہ مدینے کے انصار ہے. اور جھنڈا ہاتھ میں ہے سعد بن عبادہ کے. اور سعد بن عبادہ نے نعرہ لگایا ابو سفیان کو دیکھ کر، الیوم یوم الملحمہ. جیسے ہم کسی کو دیکھ کر، غیر مسلم کو دیکھ کر نعرہ تکبیر، ارے تیرے نعرہ تکبیر سے کچھ نہیں ہوگا. اگر تو نے کسی کو جلانے کے لیے، کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے نعرہ لگایا ہے تو یاد رکھ یہ تیرا نعرہ بھی تجھے تباہ و برباد کرے گا، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ملفوظ سنیں، آپ کی حدیث شریف سنیں، اتقی دعوت المظلوم فإن بينه وبين الله تعالى ليس حجاب ولو كان كافرا. فرمایا مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچانا، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب اور پردہ نہیں ہوتا، چاہے وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو. ہاں، کافر کی بد دعا بھی وہ سنتا ہے اگر وہ مظلوم ہے. ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کو تکلیف پہنچائے. اسلام اس سے سراسر منع کرتا ہے. تو میرے بھائیوں، جب حضرت سعد بن عبادہ نے نعرہ لگایا الیوم یوم الملحمہ، آج تو لڑائی کا دن ہے، جوش تھا، آج تو لڑائی کا دن ہے، آج تو مکہ والوں کو ماریں گے، بدلہ لیں گے، کاٹ ڈالیں گے. کیا کیا جملے کہے. اس جماعت کے گزرنے کے بعد ایک چھوٹی سی جماعت آئی، اور اس چھوٹی سی جماعت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ابو بکر صدیق ہے،
عمر اور عثمان ہے، علی اور ابو عبیدہ ہے، ایک چھوٹی سی جماعت ہے اور حضرت بیچ میں چل رہے ہیں اور جھنڈا علی کے ہاتھ میں ہے۔ جب ابو سفیان نے حضور کو دیکھا تو ابو سفیان نے کہا یا محمد حق بذا یوم الزمار، اور محمد آج ہم کو ہلاک کرنے کا بہت اچھا دن ہے تمہارے پاس۔ حضرت کو تانا دیا، حق بذا یوم الزمار، ہمیں ہلاک کرنے کا بہت اچھا دن ہے تمہارے پاس۔ حضرت نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا ابھی جو ایک جماعت تمہاری گئی انصار کی، انہوں نے ہم کو مارنے کا کہا اور یوں کہا یوم یوم الملحمہ، لڑائی کا دن ہے، مارنے کا دن ہے۔ حضرت نے فرمایا اچھا، نہیں 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 یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت نے فوراً جو جملہ بدلا، فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کرنے کا دن ہے، لڑنے کا دن نہیں ہے۔ الیوم تقصی الکعبہ، آج تو کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھانے کا دن ہے، غلاف اتارنے کا دن نہیں ہے۔ الیوم تعز الکعبہ، آج تو کعبہ کو عزت کا دن ہے، آج کعبہ کو ذلیل کرنے کا دن نہیں ہے۔ اور سعد کو بلایا اور سعد سے فرمایا جھنڈا لاؤ، تم نے کیوں یہ نعرہ لگایا؟ جھنڈا لے لیا اور ان کے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جملہ پسند نہیں آیا کہ چاہے ابو سفیان مسلمان نہیں ہوا ابھی، لیکن حضرت نے ان کے دل کو ٹھیس پہنچانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے ابھی کل ہی کچھ علماء آئے ہوئے تھے، میں نے ان کے سامنے ایک بات کہی، میں نے کہا دیکھیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 7 کے اندر، اللہ کے حبیب سائیکولوجی مسائل کو جاننا بہت ضروری ہے۔ بات کرنے والے کے لیے، ایک عالم کے لیے، ایک مفسر کے لیے، ایک محدث کے لیے سائیکولوجی مسائل کو جاننا بہت ضروری ہے۔ جب تک انسان سائیکولوجی مسائل کو نہیں سمجھتا ہے وہاں تک کسی کو اپنے قریب نہیں کر سکتا۔ اللہ کے حبیب کے سائیکولوجی مسائل بہت زبردست۔ مکہ فتح ہوا، حضرت نے اعلان فرمایا کہ آج جو کعبۃ اللہ میں داخل ہو جائے گا ہماری طرف سے امن ہے، ہم کچھ نہیں کریں گے ان کو۔ تو چچا عباس آئے، فرمایا حضرت مکے کے سردار تو ابو سفیان ہے اور ان کی طبیعت میں تھوڑا بڑاپن ہے، بعضوں کی طبیعت میں ہوتا ہے اپنا اسٹیٹس۔ فرمایا وہ مکے کے سردار ہے حضرت، ان کے متعلق کوئی بات آپ فرما دیجیے ذرا تاکہ ان کا جی خوش ہو جائے۔ تو حضرت نے فرمایا آج جو ابو من دخل دار ابی سفیان فلہ آمنا، آج جو ابو سفیان کے مکان میں گھس جائے گا، چلا جائے گا، اس کو بھی امن ہماری طرف سے۔ تو ابو سفیان کہنے لگا اچھا کعبۃ اللہ میں جا رہے اس کو بھی امن، میرے مکان میں آئے اس کو بھی امن، تو محمد نے تو میرے مکان کی حیثیت کعبۃ اللہ کے برابر کر دی۔ اسی پر ابو سفیان کو ایمان نصیب ہو گیا۔ امت کو سمجھانا سمجھو، آستین چرا کر امت نہیں سمجھے گی، لڑائیوں سے امت نہیں بنے گی، سرخ آنکھوں سے امت نہیں بنتی۔ میرے نبی نے سرخ آنکھیں نہیں نکالی، آستینیں نہیں چرائی، ماردھار کے مسائل کھڑے نہیں کیے، امت کو اپنی طرف کھینچا۔ سن 7 کے اندر جب حضرت عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لے گئے تو اس موقع پر خالد بن ولید بڑے دشمن حضرت کے مکہ چھوڑ کر چلے گئے اور ان کے بھائی پکے مسلمان تھے اور وہ اس سفر میں ہے، حضرت کے ساتھ ہے۔ حضرت نے اپنے عمرے سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا بھائی تمہارا خالد، تمہارا بھائی نظر نہیں آتا خالد؟ تو بھائی نے کہا حضرت خالد کو تم سے اتنی دشمنی ہے کہ تم مکے میں داخل ہوئے تو وہ مکہ چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ کہتا ہے محمد جب تک مکے میں رہے گا میں مکے میں نہیں رہوں گا۔ دشمنی کی حد، آپ ایک طرف یہ دشمنی دیکھیں کہ کتنی زبردست دشمنی ہے، اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا اچھا خالد کو ہم سے اتنی دشمنی، لیکن خالد تو بڑا اچھا ہے، بہت پیارا ہے وہ تو،
اگر خالد میرے پاس آ گیا تو میں اس کو اپنا امام بناؤں گا، اس کو ایک مقام دوں گا، میں خالد کو اپنے قریب کر لوں گا، میں اس کو اپنا سپہ سالار بنا لوں گا. یہ الفاظ جو حضرت نے فرمائے، یہ سارے الفاظ کسی نے خالد بن ولید کو پہنچا دیے اور یہ کہا کہ محمد تو تیری یہ تعریف کر رہا تھا اور تو اتنی دشمنی رکھتا ہے. جب یہ تعریف سنی، گھوڑا لیا، بیت خالد، حضرت نکل چکے تھے مدینہ شریف کے لیے، گھوڑا لیا اور چلے. کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا محمد کا غلام بننے جا رہا ہوں. میرے بھائیو، امت کو سمجھانا سیکھو، امت کو قریب کرنا سیکھو. نبی علیہ السلام کے طریقوں میں سائیکولوجی مسائل جو ہیں جس کے ذریعے سے آپ نے امت کو اپنے قریب کیا. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے محبوب اگر آپ غصہ کرتے تو ایک بھی تیرے پاس نہ آتا. آپ کی محبت، آپ کا پیار، آپ کی دلال، آپ کی شفقتیں، آپ کی عنایتیں، یہ جو آپ کی طرف سے ہوا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، جس کی بنیاد پر امت آپ کے قریب ہو گئی. اور ایسے قریب کہ ہر ایک یہی سمجھتا تھا سب سے زیادہ محبت مجھ ہی سے ہے. ہر صحابی یہ سمجھتا تھا، ہر صحابی یہ سمجھتا تھا سب سے زیادہ محبت مجھ ہی سے. تو میرے بھائیوں، میں یوں کہہ رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، قرآن سمجھو، بڑا زبردست قرآن ہے، بہت زبردست کتاب ہے. اس کتاب کو سمجھو. اس کتاب میں حق تعالی شانہ نے مثالوں کے ذریعے سے، تمثیلات کے ذریعے سے، ایگزامپل کے ذریعے سے کبھی اپنے بندوں کو سمجھایا، کبھی ماقبل قوموں کے حالات کو بیان کر کے سمجھایا، کبھی آنے والے حالات کو بیان کر کے سمجھایا، کبھی نبی کے طریق کو بیان کر کے سمجھایا. یہ تمام طریقے اور آسان طریق ہے سمجھنے کے لیے. اللہ نے وہ زبان استعمال نہیں فرمائی کہ کوئی سمجھ ہی نہ پائے، وہ زبان استعمال نہیں کی. میں نے ابھی 2 دن پہلے وہاں قرآن کی مجلس تھی، میں نے 1-2 مثال دے کر کے سمجھایا. میں نے کہا قرآن ان معبودان باطلا پر، ان دیوی دیوتاؤں کے اوپر جو یہ پتھروں کے بنائے گئے ہیں اور یہ جو ہے مٹی کے بنائے جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے اللہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون. اللہ کہتا ہے ارے ان کے یہ جو دیوی دیوتا ہے، کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہو؟ ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہو؟ ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہو؟ ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ میرے محبوب کچھ نہیں ہے ان میں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. کہہ دو ان لوگوں کو کہ تم اپنے سارے دیوی دیوتاؤں کو میرے خلاف بلا لو، مجھے مہلت بھی نہ دو، تمہارے دیوی دیوتا میرے ایک بال کو بھی بیکا نہیں کر سکتے. کیسے آسان زبان میں اللہ نے سمجھایا، کیسے آسان زبان میں، ایسی آسان زبان کہ ہر نچلے درجے کے انسان کی سمجھ میں بھی آ جائے توحید کیا چیز ہے. بالکل آسان سے الفاظ میں سمجھایا. یہ لوگ ڈراتے ہیں نا کبھی کبھی کہ اگر ہمارے بتوں کے خلاف نہ بولو ورنہ وہ تمہیں ہلاک کر دیں گے. اللہ نے اسی کا جواب دیا. کبھی اللہ تعالیٰ ایک اور مثال سے اللہ تعالیٰ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستویان مثلا الحمدللہ بل اکثرهم لا يعلمون. فرمایا ایک غلام کے 2 پارٹنر ہو اور ایک غلام ایک ہی کا ہو، بتاؤ تم کون سے غلام کو پسند کرو گے؟ وہ غلام جو ایک کا ہے اس کو پسند کرو گے، جو پارٹنر ہے اس کو ہم پسند نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس کا کام کرے گا میرے وہاں کب آئے گا، میرا کام کرے گا اس کے وہاں کب جائے گا. اور وہ غلام بھی یوں کہے گا اس کو راضی کرو کہ اس کو راضی کرو. اللہ کہتا ہے جب تم 2 آقاؤں کو دنیا میں پسند نہیں کرتے تو 2 اللہ کو کیسے پسند کرتے ہو؟ ایک اللہ کو مان لو، اس کو راضی کرنا آسان ہو جائے گا. کتنے آسان الفاظ. کبھی اللہ دنیا کی مثال بیان کرتے ہوئے کمثل العنکبوت اتخذت بیتا فإن اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. فرمایا مکڑی کا جالا تم نے نہیں دیکھا؟ کتنی محنت سے بنایا، کتنی محنت سے بنایا. وہ مکڑی جس نے کبھی مکھی پکڑی، کبھی مچھر پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس کو کھایا اور کھانے کے بعد لعاب نکالا اور اس لعاب کے ذریعے سے اس نے کتنی محنتوں کے ذریعے سے اس نے کتنے چکر لگائے، تب چکر لگا کر کے اس کا جالا تیار ہوا. فرمایا یوں انگلی مارو تو وہ ختم ہو جاتا ہے، ایک انگلی میں وہ جالا ختم.
جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اللہ کہتا ہے کتنی محنت سے تو نے اپنی دنیا بنائی، مکان بنایا کئی سال لگ گئے، کھیت بنایا برسوں لگ گئے، فارم بنایا زندگی گزر گئی، ارے کتنی محنت سے تو نے اپنی دنیا بنائی اور موت کے جھٹکے نے سب کو ختم کر دیا۔ کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ میرے بھائیوں، میں مثالیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تم قرآن کو سمجھنے والے بنو، اپنے علماء سے خوشامدیں کرو، ان سے قرآن سمجھو، احادیث مبارکہ سمجھو۔ یہ دل پر چوٹ کرنے والی چیز ہے، یہ دل میں نقب لگانے والی چیز ہے، یہ دل پر سوراخ کرنے والی چیز ہے، لیکن میں نے بتایا شوق ہوگا تو، شوق نہیں ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ شوق ہوتا ہے تو اس صورت میں بغیر سمجھے بھی آنسو بہنے لگتے۔ مجھے ایک واقعہ بھوپال کے قاری صاحب کا یاد آیا۔ بھوپال کے ایک قاری صاحب تھے بیچارے، بہت کم تنخواہ ان کی، اس زمانے میں ان کی تنخواہ تھی 12 آنے۔ اب 12 آنے تنخواہی کیا ہوتی ہے، بہت معمولی سی، لیکن بڑے ذی الحان، بڑی اچھی آواز والے قاری صاحب تھے وہ، اور سبا اور اشرا اور سارے قراتوں کے جتنے روایات ہو سکتی ہے سب سے واقف تھے، بہت مشہور قاری صاحب تھے، لیکن بہرحال بہت معمولی۔ دل میں بڑا شوق ہوا کہ مجھے کعبہ جانا ہے۔ میں شوق پر یہ واقعہ سناتا ہوں۔ شوق ہوا کہ مجھے کعبۃ اللہ جانا ہے، کسی طرح مجھے حج کرنا ہے۔ آپ تعجب کرو گے، انہوں نے 6 آنے کا تھیلا لیا، ہمت کر لی، 6 آنے کا تھیلا لیا اور تھیلا لے کر باقی 6 آنے کے اس کے اندر چنے بھر لیے اور چنے سے تھیلا بھرا اور چلے ہیں بھوپال سے بمبئی۔ پانی جہاز کے زمانے تھے اس وقت، وہ آئے، چلتے آئے، راستے میں کسی نے کھلایا ٹھیک ہے، ورنہ وہ چنے پھاپ کر پانی پی کر چلتے رہے، پہنچے۔ پانی جہاز جدہ جانے کے لیے تیار تھا، یہ وہاں پہنچے، کپتان سے ملے اور کپتان سے یہ کہا کہ بھائی مجھے بھی جدہ جانا ہے لیکن پیسے نہیں ہے۔ تو کہا پیسے کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ تو کہا کوئی مزدوری کا کام ہو تو مجھے دے دو، میں مزدوری کروں گا، اندر میں تمہارا نوکر بن کر کے چلوں گا۔ کہا مزدوری کا کام تو ہے لیکن تمہارا شریفانہ لباس دیکھ کر مجھے وہ کام بتاتے ہوئے ہچکچاہٹ آتی ہے۔ کہا نہیں کوئی عرض نہیں، مجھے آپ لے لیجئے، میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا دیکھو، ایک تو پانی بھرنا ہے اور دوسرا ٹوائلٹ صاف کرنا ہے، اور یاد رکھو ذرا بھی ناپاکی اور کچرا اور گندگی رہی تو ہم اسی وقت آپ پر کوئی قدم اٹھا لیں گے، کوئی بھی قدم اٹھائیں گے۔ سخت جملہ تھا۔ انہوں نے کہا اچھا مجھے منظور ہے، میں خوب صاف کروں گا۔ مزدوری کے طور پر آپ کو لے لیا گیا۔ اب آپ جب نماز کا وقت ختم ہوتا تھا، آپ نماز پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، اور جب نماز وہاں سے فارغ ہو جاتے تھے لنگی اور بنیان پہن لیتے تھے اور صفائی میں لگ جاتے تھے، تو صفائی کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ کپتان چکر لگا رہا تھا اندر پانی جہاز کے اندر، اور یہ اپنی تہجد میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ وہ غیر مسلم تھا کپتان، لیکن قرآن کریم کا اس پر اثر پڑا، وہ وہیں پر بیٹھ گیا تو بہت دیر تک قرآن سنتا رہا۔ جب سلام پھیرا، سچا واقعہ ہے، یہ سچا واقعہ ہے، جب سلام پھیرا تو وہ پوچھنے لگا کہ یہ ابھی آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو کہا میرے مالک کا میں قرآن پڑھ رہا تھا، کلام پڑھ رہا تھا۔ میں نے ابھی منگل کی مجلس میں کہا کہ لوگ تبرک ہیں، شیخ کا کھایا ہوا تبرک لاؤ، شیخ کا کھایا ہوا میرے پیٹ میں اتر جائے، شیخ کے داڑھی کے بال بھی نکال لے تبرک، شیخ کا بچا ہوا پانی تبرک، فلاں چیز مل گئی تبرک، سب تبرک۔ حالانکہ وہ تو شیخ کے منہ کا بھی نہیں ہے، وہ تو باہر کا ہے۔ قرآن کریم کیا ہے؟ قرآن اندر سے اللہ کے نکلا ہوا ہے، اس سے بڑھ کر تبرک کیا ہو سکتا ہے جو ہمارے سینے میں اترے گا؟ یہ تو اللہ کے اندر سے نکلا ہوا اللہ کا کلام ہے۔ شیخ کا تبرک تو شیخ کے منہ سے بھی نہیں آیا، اور شیخ کے منہ سے آوے تو کوئی کھاتا بھی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کے اندر سے نکلا ہوا کلام۔ بہرحال قرآن کا اثر پڑا، اور وہ سلام پھیرنے کے بعد پوچھا کیا کر رہے تھے؟ کہا میں میرے اللہ کا کلام پڑھ رہا تھا۔ کہا بہت اثر ہے، تم سناؤ۔ اور انہوں نے اور سنایا۔ بہرحال قاری تھے وہ، بڑے اچھے نرالے انداز میں انہوں نے قرآن سنایا، یہاں تک کہ جدہ آنے سے پہلے کہا
یہ جس مالک کا قرآن ہے وہ مالک مجھے قبول کرے گا؟ کپتان کہہ رہا ہے، واللہ اس مسجد میں بیٹھ کر میں کہہ رہا ہوں، سچا واقعہ، کیا وہ مالک مجھے قبول کرے گا؟ تو قاری صاحب نے کہا کیوں نہیں، وہ مالک تو ہم سب اسی مالک کے ہیں، تمہیں بھی اسی نے پیدا کیا، مجھے بھی اسی نے پیدا کیا، ہم سب اسی مالک کے ہیں، وہ تو چاہتا ہی ہے کہ اس مالک نے ہم کو پیدا کیا ہے تو ہم اس مالک کے وفادار بن کر کے زندگی گزاریں، آپ ضرور قبول کر لیں۔ تو کہا اس کا کیا طریقہ ہوگا کہ وہ مالک مجھ کو قبول کر لے؟ کہا کچھ نہیں، اس کے ایک ہونے کا اقرار کر لو اور اس کے نبی ہونے کا اعتراف کر لو۔ کہا وہ مجھے سکھا دو۔ انہوں نے کلمہ پڑھایا، اس کا میننگ بتایا، ترجمہ بتایا، معانی سمجھائی، اسلام میں داخل کیا۔ جب جدہ آیا تو کپتان نے کہا مجھے بھی حج میں لے چلو گے ساتھ میں، آپ کے ساتھ آپ کے کعبہ کو دکھاؤ گے؟ تو قاری صاحب کا جملہ، اللہ اکبر، قاری صاحب نے کہا آپ کا کعبہ نہیں، اب تیرا بھی کعبہ ہے، میرے اکیلے کا نہیں، وہ تو تیرا بھی ہے، کیوں نہ چلے ہم دونوں؟ کپتان نے کہا میں استعفیٰ دے رہا ہوں، یہاں سے راضی نامہ دے رہا ہوں، اب میں جاؤں گا وہاں پر، میری موت آ گئی تو موت، ورنہ تو پھر میں ایک پاسنجر کی حیثیت سے واپس چلوں گا، لیکن کپتان پناہ نہیں کروں گا۔ شوق تھا اس قاری صاحب کو، اللہ نے بغیر پیسوں کے کعبہ پہنچایا، اور پہنچایا نہیں، اس کے ہاتھوں پر کسی کو اسلام بھی نصیب ہوا۔ شوق انسان کو جب ہوتا ہے نا، دنیا کے اندر دیکھیں، کرکٹ کا شوق ہوتا ہے تو اس کا دیوانہ ہے، گائن کا شوق ہے اس کا دیوانہ ہے، فلم کا شوق ہے اس کا دیوانہ ہے، نہ معلوم کن کن چیزوں کا شوق ہے اس کا دیوانہ ہے۔ قرآن کا شوق لگ جائے تو خدا پاک کی قسم میری شام نہیں ہوگی جب تک کہ میں ایک پارا نہیں پڑھوں گا، مجھے رات نیند نہیں آئے گی جب تک کہ میں قرآن پڑھ کر کے نہ سوؤں، میں سورہ ناس پڑھ کر کے نہ سوؤں، سورہ فلق پڑھ کر کے نہ سوؤں، سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر کے نہ سوؤں، آیت الکرسی پڑھ کر کے مجھے نیند نہیں آئے گی جب تک میں قرآن پڑھ کے نہ سوؤں۔ میرے بھائیوں، قرآن عظیم الشان کتاب ہے، اس کتاب سے اپنے آپ کو وابستہ کرو، اس کتاب سے اپنے آپ کو جوڑو، اس کتاب سے تعلق لگاؤ، اس قرآن کو پڑھو۔ اس قرآن کے اندر اللہ نے میری اور آپ کی زندگی کے بننے کے سلیقے اور طریقے رکھے ہیں، اور اس کو سمجھانے والا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی زندگی کو پڑھو۔ میں نے اسی مناسبت سے بات اپنی شروع کی تھی، میں بہت دور نکل گیا۔ ہم سے پہلے جو ہے وہ ایک جن قوم آباد تھی، اس پر مجھے بیچ میں بات یاد آ گئی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا یہ قرآن پہاڑوں پر اگر میں اترتا تو پہاڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، میرا کلام پہاڑوں پر اترتا پہاڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ٹکڑے ہوئے بھی ہیں قرآن کے اترنے سے، کوئی پہاڑ کے ٹکڑے؟ مفسرین نے لکھا، صاحب روح المعانی نے لکھا ہے، فرمایا یہ تو سب مٹی کے پہاڑ ہے، یہ ہمالیہ اور یہ فلاں اور یہ فلاں اور یہ صفا اور یہ مروہ اور یہ جبل کعبہ اور یہ جتنے پہاڑ ہیں دنیا کے، یہ سب تو مٹی کے ہیں، اور مٹی کے پہاڑ کا ٹوٹنا تو بہت آسان ہے۔ دیکھو نا مکہ میں کیسے پہاڑ توڑتے ہیں وہ لوگ، سارے پہاڑوں کو توڑ کر بلڈنگیں بن رہی ہے وہاں۔ یہ تو سب مٹی کے پہاڑ ہیں، انسان بھی اس کو تو توڑ دیتا ہے، قرآن سے تو یہ یقیناً ٹوٹ جاتا، لیکن اس سے بڑھ کر صاحب روح المعانی کہتے ہیں اس سے بڑھ کر پہاڑ تھے۔ کون سے پہاڑ؟ کفر کے پہاڑ۔ کفر کے، کیسے کفر کے پہاڑ؟ جس کو دنیا کی طاقت ہلا نہیں سکتی تھی، وہ کون تھے؟ وہ عمر تھا، وہ خالد بن ولید تھا، وہ معاویہ تھا۔ یہ وہ کفر کے پہاڑ تھے جن کو کوئی ہلا نہیں سکتا تھا۔ یہی تو عمر مارنے چلا تلوار لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہی تو معاویہ جو بدر میں آیا، احد میں آیا، خندق میں آیا، ہر موقع پر حضور کے مقابلے پر آیا۔ یہ کفر کے پہاڑ تھے جن کو کوئی ہلا نہیں سکتا تھا۔ دنیا کے پہاڑ تو ویسے بھی ٹوٹ جائے، لیکن اس قرآن نے تو ان کفر کے پہاڑوں کو توڑ کر نبی کے قدموں میں ڈال دیا، اسی قرآن نے ڈالا۔
جس وقت عمر چلے ہیں مارنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کسی نے کہہ دیا تیرے بہن بہنوں ہی مسلمان ہو چکے، پہلے ان کی خبر لے پھر محمد کی خبر لینا۔ یہ وہاں پہنچے تو بہن بہنوں ہی قرآن پڑھ رہے تھے، خباب قرآن سکھا رہے تھے، خباب چھپ گئے، قرآن جلدی جلدی چھپا لیا، لیکن بہرحال عمر نے کچھ تو سنی لیا تھا، پٹائی کرنا شروع کیا، بہت مارا۔ اس کے بعد دل پر ذرا سی چوٹ آئی، کہنے لگے اچھا بتاؤ تو صحیح کیا پڑھ رہے تھے تم، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ تو بہن نے کہا پہلے پاک صاف تو ہو، اگرچہ باطن تیرا ناپاک ہے کفر سے، ظاہر تو پاک کر تیرا۔ اور غسل کرایا اور اس کے بعد بٹھایا اور کپڑا رکھا، اور جس شکل میں بھی اس وقت قرآن ہوگا، جن کاغذوں کے اوپر یا جس طرح پر یوں رکھا، اور وہ تو عربی زبان کے جاننے والے عمر کی نظر پڑی، جو آیات عمر نے دیکھی، جس پر نظر پڑی، وہ کون سی آیات تھی؟ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ۔ یہ آیات پر نظر پڑی، اور نظر پڑتے ہی عمر رو پڑے اور کہا مجھے بھی غلام بنانے محمد کی خدمت میں لے چلو۔ محمد کے پاس بعد میں گئے، ان کو غلام پہلے قرآن نے بنا دیا، قرآن نے ان کو غلام بنایا۔ وہ دنیا کے پہاڑ کو ویسے بھی ٹوٹ جاتے، قرآن نے تو ان کفر کے پہاڑ کو توڑ کر کے رکھ دیا اور نبی کی خدمت پہ ان کو بٹھا دیا، اور جھک کر کے بیٹھتے تھے۔ حضرت عمر یوں دب کر بیٹھا کرتے تھے، جو اتنا طاقتور کہ جس کے سامنے کسی کی زبان نہیں ہلتی تھی۔ جب آیت اتری لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو، نبی کے سامنے زور سے نہ بولو۔ آج بھی لکھا ہوا ہے گنبد خضرا کے اوپر، آج بھی لکھا ہوا ہے جہاں آپ سلام پڑھنے کے لیے چلتے ہیں وہاں لکھا ہوا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، زور زور سے چلاؤ مت، وہاں پر زور زور سے مت چلاؤ۔ اب چلانا تو درکنار، امت وہاں پر فوٹو لے رہی ہے، ویڈیو بنا رہی ہے، تصویر کھینچ رہی ہے۔ تیرا ذہن تصویر پر گیا تو نبی کی طرف تیرا ذہن کب گیا؟ اور جب نبی کی طرف تیرا ذہن نہیں گیا تو تیرے سلام کی نبی کو ضرورت نہیں، تو نبی بھی تجھے جواب نہیں دیں گے۔ تیرا خیال تو تصویروں پر ہے، تو یہ دکھا رہا ہے کہ میں یہاں حاضر ہوا ہوں، تو نبی کو دکھانے آیا ہے یا لوگوں کو دکھانے آیا؟ تو اللہ کو دکھانے کے لیے آیا یا اپنی تصویر بنا کر لوگوں کو بتانے کے لیے آیا؟ ہائے، یہ امت رات دن دعا کر رہی ہے رحمت اتار دے، لیکن امت کے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ کی رحمت اترتی ہوئی نظر نہیں آتی، بلکہ اب تو کفر کے دیوانے اور کفر پر پاگل ہونے والے تیسری جنگ کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں، تیسری جنگ کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، اور اس جنگ کا نام ان لوگوں نے طے کر لیا ہے کہ تیسری جنگ صلیبی جنگ ہوگی۔ اس صلیبی جنگ کے اندر اسلام کو دنیا سے ناپید کیا جائے گا، اور مسلمان ہے کہ اپنے خواب غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ اس کا حال یہ ہے کہ اس کی نماز نہیں، اس کا روزہ نہیں، اس کے حلال و حرام کے طریقے نہیں، اس کے کمانے کے ڈھنگ نہیں، یہ جائز اور ناجائز جس طرح چاہے کما رہا ہے، حلال و حرام کے لقمے جیسے آ رہے ہیں اڑا رہا ہے، عیاشیوں میں زندگی گزار رہا ہے۔ میرے جوان کا حال یہ ہے کہ رات 2 بجے تک چوروں اور چکلوں پر روڑوں پر بیٹھا ہوا ہے، اور صبح فجر کی نماز، زندگی کے کتنے ایام گزر جاتے ہیں کہ طلوع آفتاب کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے، کبھی کھلی ہوگی عید کے دن طلوع آفتاب سے پہلے، ورنہ روزانہ اس کا حال یہ ہے۔ سنو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان فجر کی نماز نہیں پڑھتا، بخاری شریف کی روایت ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے، اور کیسے پیشاب کرتا ہے؟ محدثین نے لکھا ہے کہ اپنا عضو تناسل، اپنا مخصوص عضو اس کے کان میں داخل کر کے پیشاب کرتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، سنو شاہ ولی اللہ صاحب کی تحقیق، حضرت فرماتے یقین نہ آئے تو فجر کی نماز چھوڑ کر جو لوگ جان بوجھ کر سوتے رہتے ہیں وہ اپنے کان میں انگلیاں ڈال کر دیکھ لیں، وہ جب اٹھیں گے تو ان کے کان میں تراوت آئے گی، یہ وہ شیطان کا پیشاب ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری زندگی
پھر ہم دنیا کے کونے میں روئے, کعبہ کا گلاف پکڑ کے روئے, اللہ کی رحمت نہیں اتر سکتی ہے. ارے نبی کے ہوتے ہوئے غزوہ احد کے اندر نبی کے ہوتے ہوئے صحابہ کرام سے ذرا سی خطا ہو گئی, اور جو 50 صحابہ کو کھڑے کیے تھے وہ نیچے اتر آئے, منع کیا تھا حضرت نے, پھر بھی اتر آئے. نتیجہ یہ ہوا کہ کامیابی ناکامی میں بدل گئی, شکست میں بدل گئی. 70 صحابہ شہید ہو گئے, 70 زخمی ہو گئے, نبی کو زخم پہنچا. نبی کے ہوتے ہوئے نبی کے طریقے کی ذرا سی نافرمانی کرنے سے یہ حالات آئے. آج تو نبی بھی نہیں ہے, لوگ کہتے اولیاء ہے. ارے وہاں تو اولیاء کے اولیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, پھر بھی حالات آئے. میرے بھائیوں, امت اگر اپنے آپ کو امت نہیں بنائے گی تو اللہ کا عذاب اترنے کے لیے سر پر کھڑا ہے. اللہ کو کسی سے رشتہ داری نہیں ہے, اللہ کو کسی سے رشتہ داری نہیں ہے. اس نے ایک اصول بیان کر دیا ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. میرے نزدیک سید کوئی نہیں, وورا کوئی نہیں, فلاں کوئی نہیں, فلاں کوئی نہیں, عرب کوئی نہیں, عجم کوئی نہیں, کالا کوئی نہیں, گولا کوئی نہیں. میں کسی کو نہیں دیکھتا, میں صرف ایک بات دیکھتا ہوں, جس کے پاس تقوی ہوگا میں اس کو باعزت بناؤں گا. یہ اصول اس نے قرآن میں بیان کر دیا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے جو تقوی والا ہو. تو میرے بھائیوں, ہمیں تقوی اپنانے کی ضرورت ہے. جنہوں نے فساد کیا اس زمین پر, اللہ کی بغاوت کی, نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو رہنمائی تربیت فرمائی, ہدایتیں دی, اچھے اخلاق بتائے, اور اس کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا, اور انبیاء کو کہا کہ تم اپنی امتوں کو تعلیم دو. اس کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور اللہ کے حبیب نے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا, اور ایک مقدس کتاب لے کر آئے. میں نے اسی کتاب کی آیت جو ہمارے اس بچے نے آیات تلاوت کی, میرا ذہن اسی آیت کی طرف چلا گیا. میں نے سوچا لاؤ اسی پر بات کہہ دوں. ان الذین قالوا ربنا اللہ, بے شک وہ لوگ جنہوں نے یوں کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے, ایمان, ربنا اللہ, ثم استقاموا, ایمان پر جمے رہے, ایمان پر جمے رہے. یہ نہیں کہ صرف نمازوں میں جمنا ہے, ارے معاملات میں بھی جمنا ہے, معاملات میں بھی جمنا ہے. لاکھوں حرام کے مل رہے ہو اور 1000 حلال کے مل رہے ہو, 1000 قبول کرنا, لاکھوں کو چھوڑ دینا. ثم استقاموا, ایمان پر جمے رہو, معاملات میں, معاشرت میں, اخلاق میں, دین میں, شریعت میں, نماز میں جمے رہو. ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, تو اس کی موت سے پہلے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں, تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا, ڈرو مت, ڈرو مت, وابشروا, بشارت حاصل کرو, بالجنت التی کنتم توعدون, اس جنت کا جو تمہارے تقوی پر تمہیں وعدہ کیا گیا تھا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا, اللہ کہتا ہے ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے, میرے فرشتے تمہارے ساتھ رہتے تھے. تم نے چاہا حلال کمائے, میرے فرشتے تمہیں حلال کی طرف لے گئے. تم نے چاہا نماز پڑھے, میرے فرشتے تم کو نماز کی طرف لے آئے. تم نے چاہا فلاں نیکی کرے, میرے فرشتے تم کو لے چلے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, اور آخرت کے اندر بھی ہم ہی تمہارے دوست ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اور تم جو چاہو گے ہم تمہیں جنت میں عطا کریں گے. نزلا من غفور الرحیم, اللہ کہتا ہے یہ میری طرف سے مہمان نوازی ہے. اور بھائی دنیا میں جتنا بڑا میزبان ہو اسی شان کی مہمان نوازی ہوتی ہے. جتنا بڑا میزبان ہو اسی شان کی مہمان نوازی ہوتی ہے. ارے ابھی نوٹ بندی سے پہلے کچھ شادیوں کے تذکرے تم نے پڑھے, جس کے اندر ان ایم پیوں نے, ان منسٹروں نے جو شادیاں کی ہے, جس کے اندر انہوں نے جو خرچہ کیا ہے وہ تم نے اخبار میں بہت پڑھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی منسٹری کے خلاف تھا, اگر وہ چھوٹا سا قلعہ تھا. میزبان اپنی شان کے مطابق مہمان نوازی کرتا ہے. دنیا کے میزبان کا یہ حال ہے تو رب کریم کی میزبانی کا کیا حال ہے؟ رب کریم کی میزبانی, میرے آقا نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ, جنت کے بڑے 7 دروازے ہیں, 7 دروازے بڑے ہیں, چھوٹے چھوٹے تو بہت ہیں,
7 बड़े दरवाजे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत का एक दरवाजा, समझाते हुए हजरत ने फरमाया मदीने से लेकर मक्के का जितना फासला है इतना बड़ा एक दरवाजा होगा। क्यों? मकान बड़ा हो और दरवाजा छोटा हो तो मकान की शान के खिलाफ है। मकान जितना बड़ा है दरवाजा उसी शान से होना चाहिए। जन्नत इतनी बड़ी है तो दरवाजे भी उसी शान के होंगे। हकीकत यह है मेरे भाइयों कि अल्लाह की मेहमानी बड़ी जबरदस्त है। दुनिया की जिंदगी बहुत महदूद है, कल को खत्म होने वाली है। हराम पर भी खत्म होगी, हलाल पर भी खत्म होगी, हराम की बिरयानी पर भी खत्म होगी और हलाल की चटनी रोटी पर भी खत्म हो जाएगी। हराम की मर्सिडीज पर भी और जो है न मालूम कौन सी गाड़ियों और फ्लाइटों पर भी खत्म होगी और हलाल की गाड़ियों पर भी खत्म होगी। कहने का मतलब यह है कि हमारी ये दुनिया की जिंदगी ऐसे भी गुजरेगी, ऐसे भी गुजरेगी, लेकिन पाकीज़ा जिंदगी गुजार कर अगर हम दुनिया से जाएंगे तो हमारी आखिरत संवरने वाली है, बनने वाली है। अल्लाह हमारी कामयाबी का कुरान करीम में ऐलान करता है। अल्लाह जल्ल शानो हम तमाम को शरीयत मुतहरा के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, बुराइयों से हमारी हिफाजत फरमाए, कुरानी तकाज़ों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, ज़ाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत, अकीदत और आपकी इत्तिबा की हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दीन वद दुनिया वल आखिरह। तवफ़्फ़ना मुस्लिमा व अल्हिक़ना बिस्सालिहीन गैर ख़ज़ाया वला नदामा वला मख़ज़ूमीन। या अहद अस्समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह हम ज़ालिमों को माफ़ फरमा दे, हम कसूरवारों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह हम इकरारी मुजरिम हैं, हमने इकरार किया कि हम गुनहगार हैं। अल्लाह दुनिया में जब कोई अपने जुर्म का एतराफ़ कर लेता है दुनिया वाला भी माफ कर देता है। ए मालिकों के मालिक, ए शहनशाहों के शहनशाह, ए रब्बुल आलमीन, ए नबियों के रब, ए वलियों के रब, ए इंसानों के रब, ए औरतों के रब, ए मर्दों के रब, ए हमारे पालनहार, तू तो हजारों माओं से ज्यादा मोहब्बत और रहमत वाला है। अल्लाह अपने इकरारी बंदों को माफ फरमा दे, इकरारी बंदों को माफ फरमा दे। आज की रात बड़ी मुबारक रात है। अल्लाह जुमेरात के गुरूब से जुमा के गुरूब तक में अल्लाह तूने थोड़ी सी साथ और वक्त रखा है जिसमें तू दुआ को कबूल करता है। अल्लाह अगर अभी का वक्त न हो तो तू तेरे फजल से वो कबूलियत का वक्त अभी बना दे, हमारी दुआ को कबूल फरमा दे, इस मजमे की जायज तमन्नाओं को पूरी फरमा, सबकी हाजतों को पूरा फरमा, सबकी दिली मुरादों को पूरा फरमा। अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, मक़रूज़ों के कर्ज की अदायगी की सूरत पैदा फरमा, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। मौला हमारे अर्श, हमारे कल्ब और हमारे दिल को भी तेरा अर्श बना दे। ए अल्लाह जैसे काबा पर तेरी तजल्ली उतरती है हमारे दिल पर भी तो उतार दे। अल्लाह जैसे काबा पे तेरा नूर उतरता है हमारे दिलों पर भी तो उतार दे। अल्लाह हमने अपने दिल को तेरे लिए खाली कर लिया है, तू आजा अल्लाह हमारे दिलों में, तू आजा अल्लाह हमारे दिलों में, बसा दे हमारे दिलों को, मुजल्ला फरमा दे, मुनव्वर फरमा दे, राह रास्त बता दे, हिदायत पर डाल दे, हमारी पेशानी पकड़ के अल्लाह हमें हिदायत पर चला दे, हुजूर के तरीकों पर चला दे। अल्लाह जो मांगा अपने फजल से नसीब फरमा, नहीं मांगा अपने फजल से नसीब फरमा। अल्लाह हम सब की दुआओं को अपने फजल व करम से कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।